مگر ان میں سے جس کا مقام نرالا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ اب کوئی حاضرین مشکل پیدا نہ ہو تو ضرورت نہیں ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بات مولا علی کی کرتے ہیں تو ظاہر ہے حضور کے وسیلے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مغالطے کا خواہ از خود شکار نہ ہو جائے تو ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ جو بھی بھلائی میرے مرشد کو نصیب ہوئی ہے وہ سب بوسیلہ مصطفیٰ نصیب ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ دعویٰ علمی نہیں ہے، یعنی غرور علم کی وجہ سے نہیں ہے یا وفور علم کے جذبات سے نہیں ہے۔ اللہ خوب یہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر نبی اور رسول پر ضروری ہے کہ وہ محمد اور آل محمد کی تعریف کریں۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول پر لازم ہے کہ وہ سرکار مصطفیٰ جامع رحمت اور ان کی آل کی تعریف کریں۔ اس پر جو پہلی دلیل ہے وہ مستدرک حاکم سے ہے، علی شرط صحیح ہے، بخاری و مسلم کی شرط پر۔ معروف روایت ہے، طویل ہے، میں صرف اس کا حوالہ دے کر اشارہ کر کے آگے چلنا چاہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ان کی شان کے لائق قبول ہوئی۔ انبیاء بخشے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بخشے ہوئے بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے دو بندے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے دو بندے بخشش طلب کرتے ہیں، ایک وہ جو بخشے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک وہ جنہیں اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دو بندے بخشش طلب کرتے ہیں، ایک وہ جو بخشے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جنہیں اللہ بخشنا چاہتا ہے، یہی دو بندے۔ اور قبلہ احمد علی حاکم صاحب کے الفاظ ساری دنیا لیتی ہے تو میں تو ان کے خوشہ چینوں میں ہوں، مجھے بھی حق ہے کہ میں ان کا جملہ بانٹ دوں۔ مجھے وہ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، چونکہ آپ پنجابی میں وہ ارشاد فرماتے ہیں تو میں سریکی میں اسے پیش کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ علی پاک دے ذکر کے دو بندے بھیجے، ایک وہ جڑے پھٹ گئے ہوئے، دوسرے وہ جڑے پھٹن والے۔ بہت اچھے، کیا بات ہے، مولا علی پاک کے ذکر کے دو بندے بھیجے، ایک وہ جڑے پھٹ گئے ہوئے، دوسرے وہ جڑے پھٹن والے۔ چونکہ چاہ اندھی بھی نہیں بنتی جڑا پھٹ گیا ہوئے تے اندھی بھی چاہ نہیں بنتی جڑا پھٹن والا ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چونکہ پھٹن کا لفظ اچھا ہے، چونکہ پھٹنا ہمیشہ روتے ہیں۔ عزیزان من، میں گزارش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دو قسم کے لوگ بخشش طلب کرتے ہیں، ایک وہ جو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، دوسرے وہ جنہیں اللہ بخشنا چاہتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو ان کی شان کے لائق ہے، جو انہوں نے توبہ کی، ان کے دعائیہ کلمات مستدرک حاکم میں بخاری مسلم کی شرائط پر ہے، اللہم اغفر لی ذنبی بحق محمد و آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد کے وسیلے سے میری بخشش فرما۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم کیف عرفت محمد، اے آدم آپ نے کیسے پہچانا ہمارے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تو عرض کی لما خلقتنی فنظرت الی حوالی العرش، جب تو نے مجھے خلق فرمایا تو میں نے عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت تو میں جان گیا، فعرفت تو میں پہچان گیا اسے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ جسے پیار ہے وہ ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کے وسیلے سے، یعنی محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اگر آپ ساری اولاد کی بخشش مانگتے تو میں سارے لوگوں کو ہی معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ پہلے تو جو معاملہ تھا وہ آدم جانتا ہے یا آدم کا رب جانتا ہے، لیکن اب تو بات کھل گئی ہے، اب آدم علیہ السلام عرض کر دیتے اللہ میری اولاد کو معاف کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، اب کیوں نہیں دعا مانگی؟
باب رحمت تو کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند تو نہیں ہوا۔ فرمایا مرشد کا کام راہ دکھانا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ان کے وسیلے سے مانگتے تو ہم ساری اولاد کو ہی معاف کر دیتے، اب جو لائق ہیں وہ ان کا دامن تھام کر خود ہی جنت میں آ جائیں گے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اللہ جنت میں اسے داخلے کی اجازت دینا ہی نہیں چاہتا جس کے دل میں حب اہل بیت موجود ہے۔ بھئی یہ حضرت آدم علیہ السلام معروف روایت ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی جو مانند آبدوس تھی، 3 منزلہ کشتی جو آبدوس کی مانند تھی، مرغے کے پیٹ کی مانند تھی، اور علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ مرغے کے پیٹ کی مانند تھی۔ وہ کشتی نوح، اس پر اولیاء کرام کے نام تھے، اس امت کے اولیاء کے نام تھے۔ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ قاضی محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، جن کے مزار مبارک حضرت غوث پاک محمود عثمانی کے قدموں میں ہے۔ سید محمود آلوسی البغدادی نے روح المعانی میں لکھا کہ اولیاء کرام اس امت کے اولیاء کے نام تھے، اس کشتی پر نوح علیہ السلام نے بنائی، مگر اس کشتی کے ماتھے پہ جو تختی لگی تھی، جو لوح جبین تھی، جو اس کے ماتھے پہ جو تختی جو نقش کنندہ تھی، جس میں ابھرے ہوئے لفظ نے نقش کیے ہوئے تھے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے ماتھے پہ لگائی گئی، وہ 5 اسماء گرامی تھے۔ وہ نام کیا تھے؟ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ ہر نبی اور رسول پر ضروری ہے کہ وہ اہل بیت کی تعریف کرے۔ جو اس کے بعد میں روایت پیش کر رہا ہوں، میرا ایمان تازہ ہوا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس سے ضرور حاصل ہوگا۔ ایمان افروز روایت ہے، اور یہ روایت عصر حاضر کے ماضی قریب کے 13ویں 14ویں صدی کے عرب دھرتی کے سب سے بڑے عالم ہیں علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ عرب دھرتی کے اپنے اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں یوسف بن اسماعیل نبہانی نے سعادت الدارین میں لکھا ہے، ان کا سنہ وصال 1350 ہجری ہے۔ یہ 13ویں اور 14ویں صدی کے عرب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی سعادت الدارین میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر آ رہے تھے، حکم باری تعالیٰ ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ یہ پسے ہوئے لوگ ہیں، یہ دن میں، یہ سورج کی روشنی میں یہ نہیں چل سکتے، آپ ان گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے۔ ہم نے کلیم آپ کا مکھڑا دیکھا ہے، آپ لے جائیں ان کو، لیکن رات کے اندھیرے میں لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر نکلے تو دن کا اجالا ہو گیا، اور آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی ننگی تلوار ہے۔ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں آگے دریا اور پیچھے فرعون۔ قوم نے کہا کلیم وہ جیسا بھی بے غیرت تھا مگر روٹی تو دیتا تھا، صبح شام کا کام تو چل رہا تھا، اب موت ہے، آگے بڑھتے ہیں تو دریا کی بے رحم موجیں، اور اگر پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون کی ننگی تلوار ہے، دونوں صورتوں میں موت ہے، آپ ہمیں کہاں لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ قوم جلد باز ہے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کریم فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس عصا کو دریا پر ماری ہے۔ فَضَرَبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ 10 مرات، موسیٰ علیہ السلام نے 10 مرتبہ عصا مارا، 10 مرتبہ ڈنڈا مارا، 10 مرتبہ عصا کی ضرب لگائی، مگر لم ينفلق، دریا نے راستہ نہ دیا۔ 10 مرتبہ عصا مارا، دریا نے راستہ نہیں دیا۔ عرض کی اللہ مجھے فرماتا ہے کہ عصا مار دے اور دریا کو حکم دیتا ہے کہ راستہ نہ دے، مالک اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ نے فرمایا کریم آپ نے عصا تو مارا ہے لیکن محمد اور آل محمد پر درود نہیں بھیجا، پہلے میرے نبی پر اور ان کی آل پر درود بھیجو، پھر عصا مارو گے تو عصا اثر پذیر ہو گیا۔ میں نے کتب تاریخ سے نہیں پڑھا اور نہ ہی کتب تشیع سے پڑھا ہے، اہل سنت کی کتاب سے حوالہ عرض کیا ہے، اور میلاد کی محافل میں نبہانی کا ہی حوالہ چلتا ہے۔ تو یوسف بن اسماعیل نبہانی نے نقل کیا کہ مالک الملک نے فرمایا فَضَرَبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ 10 مرات، 10 مرتبہ ضرب لگائی، لم ينفلق، لیکن دریا نے راستہ نہ دیا۔ اب جب درود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
اور آل پر درود بھیج کر عصا مارا تو دریا نے 12 راستے دے دیے. یہ 12 بھی سمجھنے کے لائق ہے. کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کی بزم میں ذکر اہل بیت. ادریس علیہ السلام انہیں کی محبت کا درس دیتے ہیں. ادریس بندہ ہی تب ہے جب وہ عظمت مصطفیٰ کا مدرس ہو. دانیال علیہ السلام نے جو کتاب لکھی جو امت مصطفیٰ تک پہنچی، جن کا مزار اقدس شوستر میں ہے. شوستر جسے عربی زبان میں دستر پڑھتے ہیں اور شوستر ایران کہلاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جب ایران فتح کیا تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ کے پاس ساری امانتیں پہنچ گئی ہیں لیکن حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر غار میں موجود ہے. جب بارش نہیں آتی ہم انہیں باہر لے آتے ہیں پھر بارش برستی ہے. اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے آخری نبی کی امت اپنے ہاتھوں سے غسل دے اور مجھے دفن آخری نبی کی امت کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی سرکار حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر غار میں ہے، وہ امانت ابھی تک آپ کے حوالے نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہرکوس ہے. فرمایا جا تجھے بشارت ہو کہ تجھے ضرور جنت ملے گی. تو لوگوں نے عرض کی سرکار اس نے تو کلمہ نہیں پڑھا، جنت میں کیسے جائے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تمہیں دانیال کی خبر دے تم اسے میری طرف سے جنت کی خبر دینا. دانیال علیہ السلام کے سرانے جو کتاب رکھی تھی اس کتاب میں آل محمد کا ذکر موجود تھا جسے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ خلافت راشدہ میں بارہا جس کی تلاوت فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام توجہ فرمائیں امت عیسیٰ میں علیہ السلام جو ذکر اہل بیت ہے اس کا اندازہ آپ آیت مبارکہ سے لگا سکتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا، آ جاؤ میدان میں ہم حسین بلا رہے ہیں. ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو لا رہے ہیں. ہاتھوں پہ پاک حسین کو اٹھایا، دامن تھمایا پاک حسن مجتبیٰ اور بی بی پاک سلام اللہ علیہا سرکار سے پیچھے اور پھر ان کے قدموں کے نشان پر قدم رکھتے ہوئے جس ہستی کی آمد تھی ہماری زبان میں اسے علی کہتے ہیں. یہ سنا وہ واقعہ میں پھر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عزیزان من، یہود و نصارہ کے ساتھ جزیہ اور خراج کے مسائل طے کرنا تھے، ٹیکس کے مسائل طے کرنا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا اور جب آئے وہ نصارہ تھے، کفار تھے. سرکار نے اپنے گریبان کے چاک کھول دیے اور حضور نے دھاگے کھول کر اپنے مبارک جبہ کو اپنے جسد اطہر سے سینے سے ہٹایا اور دشمنوں کو سینے سے لگایا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگرچہ وہ رسول ہے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماننے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سینے سے لگایا تھا اسقف نجران تھا، ان میں ان کی دھرتی کا سب سے بڑا عالم عاقب بھی تھا. سرکار نے تو سب کو سینے سے لگایا، وہ دشمنوں کو سینے سے لگاتے ان کی شان ہے، وہ صاحب خلق عظیم ہے. مگر ایک شخص تھا ان میں جسے قیس بن عبد المسیح کہتے ہیں، جس نے کربلا میں میرے امام کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. شاید اسی کی خاطر محمد مصطفیٰ نے اپنے سینے کے چاک خاص بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تو راستے میں انہیں یہود ملے تو ان کی آپس میں تکرار ہو گئی. یہود نے کہا نصرانی کچھ نہیں، نصارہ نے کہا یہود کچھ نہیں. جب پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے پردہ چاک کیا. فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اس کے بعد فرمایا آپ نصارہ میں 3 خرابیاں ہیں. فرمایا 3 خرابیاں ہیں جو حق نہیں قبول کرنے دیتے. پہلی یہ ہے کہ صلیب
تمہارے علم میں ہے کہ صلیب کے سلسلے میں نصارہ کو شک ہے. نصارہ سے فرمایا کہ تم نصرانیوں کو شک ہے صلیب کے مسئلے میں، لیکن تم ڈٹے ہوئے شک کے باوجود. دوسری خرابی یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری شریعت میں خنزیر حرام ہے، لیکن تم پھر بھی خنزیر کو کھاتے ہو. فرمایا تیسری خرابی یہ ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو. وہ کہنے لگے پھر آپ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف ماں کے وسیلے سے پیدا کیا، باپ کے بغیر. تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا والد نہیں تھا تو وہ خدا کے بیٹے ہیں. فرمایا اس دلیل کے اعتبار سے تو آدم کو زیادہ حق ہے کہ آدم کو خدا کہا جائے، چونکہ آدم تو بغیر ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوئے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہو سکتا تھا وہ جھوٹے لوگ یہ کہہ دیتے کہ آدم علیہ السلام بھی خدا ہے، تو اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. جو خاک سے پیدا کیا جائے، جو پیدا کیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ بات تو سمجھ آنے والی تھی، لیکن وہ ڈٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ. ہم اپنی زہرا پاک کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ. وانفسنا ہم بھی خود آتے ہیں، وانفسکم تم بھی خود آ جاؤ. میں نے یہ سارا واقعہ صرف اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ بات شرح صدر کے ساتھ واضح ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلے تو اندھیری رات نہیں تھی، دن کا اجالا تھا اور شہر خالی نہیں تھا. شہر میں ہجوم تھا، صحابہ کرام تھے، وارفتہ محبت تھے، آشنائے معرفت تھے. سرکار کے لیے تلواریں اٹھاتے تھے، میدان میں جا کے لڑتے تھے. تلوار ٹوٹ جاتی تھی تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے لڑتے تھے، چھن جاتی تھی تو لاٹھی اٹھا کے لڑتے تھے، لاٹھی گر جاتی تھی تو خالی ہاتھ لڑتے تھے. آج مباہلہ کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو ساتھ نہیں لیا. ازواج مطہرات حویلی میں صحن میں موجود تھی، سرکار کے گھر میں موجود تھی. وازواجہ امہاتہم کی بھی شان رکھنے والی، رتبہ مقام رکھنے والی، مقدسات مخدرات عصمت رسول اللہ کی ازواج موجود تھی. لیکن سرکار نے دودھ پیتے بچے کو تو اٹھا لیا مگر صحابہ کرام کو ساتھ نہ لیا. بی بی پاک زہرا کو سرکار نے ساتھ لیا مگر ازواج مطہرات کو ساتھ نہ لیا. سوال تو اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام بھی موجود تھے، ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، مگر سرکار نے ان کے ہوتے ہوئے سرکار نے صرف حسنین کو ساتھ لیا، دودھ پیتے بچے کو ساتھ لیا. اس کی واضح وجہ یہی ہے، فرمایا صرف انہی کو ساتھ لے آئے. مد مقابل عالم تھے، دانشور تھے، ان کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس کتاب تھی. فرمایا جب وہ مکھڑا دیکھیں گے رسول اللہ کا، پاک حسین کا اور پاک حسن مجتبیٰ کا اور پاک علی مرتضیٰ کا، تو ان کا چہرہ دیکھ کر ان کی کتابیں کھلیں گی. انہیں معلوم ہوگا انجیل جن کی تعریف کرتی ہے وہ مصطفیٰ کا گھرانہ رہا ہے. سبحان اللہ فرما دیجیے بچے. سبحان اللہ. بھئی عزیزان من دو وجوہات کو زیر بحث لانا ہے. علماء کرام نے اس میں بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، میں دو کو عرض کر رہا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے کسی اور کو ساتھ کیوں نہیں لیا؟ ان کو ساتھ لے کر آئے چونکہ ان کا ذکر ان کی کتاب میں موجود تھا جو سامنے تھے. حضور چاہتے تھے، رحمت والے نبی چاہتے تھے کہ وہ بچ جائیں. ان کو ساتھ لے آئے جن کا ذکر ان کی کتاب میں موجود تھا تاکہ وہ بچ جائیں. چاہتے تھے تاکہ وہ بچ جائیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کو ساتھ نہیں لائے باوجود ان کے شان اور رتبے کے اور مقام کے. چلو آپ میری بات سے اتفاق نہ کریں، پھر اس کا جواب تو دے دیں. کوئی وجہ تو ہوگی. بھئی کوئی سبب تو ہوگا، کوئی خاص بات تو ان چار میں ہوگی جو حضور کے ساتھ تھے. اب میں پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی وجہ تو ان پانچ میں ہوگی جو مبارک کے میدان میں اترے. کوئی ایسی وجہ تو ہوگی کہ یہ 5 سے 6 نہیں ہوئے اور یہ 5 سے 4 بھی نہیں ہوئے. اور آیت بھی قرآن کی روایت نہیں ہے، آیت ہے. عزیز
عزیزان من دوسری وجہ بالکل واضح ہے بھئی کسی نے 15 برس کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 20 برس کی عمر میں، کسی نے 40 برس کی عمر میں، کسی نے 50 برس کی، کسی نے 120 سال کی عمر میں، بھئی وہ رسول اللہ ہے، ان کی بارگاہ میں ایمان کے ساتھ ایک لمحہ بھی میسر آ جائے تو بڑی بات ہے، رتبہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان من گزارش یہ ہے کسی نے کسی عمر میں اور کسی نے کسی عمر میں، سرکار ان کو مباہلہ میں ساتھ لے آئے زندگی میں جن سے کبھی خطا نہ ہوئی ہو۔ اور میں ثبوت و وقوع کے فرق کو جانتا ہوں قبلہ، میں ثبوت اور وقوع کے فرق کو جانتا ہوں۔ میں طالب علم کی حیثیت سے پھر عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ جن سے خطا ثابت نہ ہو، میں نے کہا ہے جن سے خطا واقع نہ ہو۔ سبحان اللہ، یا مان جاؤ یا پھر کوئی دلیل لے کے آؤ، وجہ بتاؤ یہ کیوں تھے اور کیوں نہیں تھے۔ حاضرین محترم، جن کے نام کا وسیلہ نہ ہو تو دریا بھی راستہ نہیں دیتے، آپ کو صراط عبور کرنے کے چکر میں ہیں۔ بھئی جن کا وسیلہ نہ ہو تو دریا بھی راستہ نہیں دیتے، آپ پل صراط عبور کرنے کے چکر میں ہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حب علی جواز علی الصراط، کہ حب علی یہ پل صراط عبور کرنے کا ویزا ہے۔ آپ اپنے پاسپورٹ کو جا کے پڑھیے، جس پاسپورٹ کے ذریعے سے زیارت حرمین نصیب ہوتی ہے اس پہ ایک لفظ لکھا ہوگا جواز۔ یعنی ویزا ہی یہ ہے کہ حب علی سینے میں ہو، کہ سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاضرین محترم، اس امت کی طرف آتے ہیں، ہر امت پر لازم ہے، اور یہ امت جس نے حضور کا میرے دل میں دکھ یہ ہے قبلہ